اس میں بابو سنگھ کا جو ماڈل ہے وہاں پہ ایک ٹرم آتی ہے کارپوریٹ کیپٹلزم، تو اس کو بابو سنگھ نے ریپلیس کرنے کی کوشش کی بات کی ہے گلوبل سسٹم سے۔ تو پہلے تو یہ اس کو ڈیفائن کرے کارپوریٹ کیپٹلزم ہے کیا اور اس سے وہ کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اس میں دو اور ٹرمز ہیں، انیکویلٹی اور ڈی ہیومنائزیشن، اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ کیا اگر یہ جو ماڈل ہے اچیویبل بھی ہے، کیونکہ اگر وہ اس کا نکار دیا جائے ان کے ان مفادات کو، تو پھر بھی کیا اس ماڈل سے ان کے لیے بھی کچھ ہے کہ وہ اس پہ بھی راضی ہو جائیں تو اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی بات کر سکیں۔ جی ہاں، یہ جو کارپوریٹ کیپٹلزم کی جو ٹرمینالوجی ہے، یہ کیپٹلزم کے لیے اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ یہ ایکچولی کیپٹلزم جو ہے یہ انڈسٹریل دور سے شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ تین چار سٹیجز سے گزر کر، پھر اس سے پہلے اس کو فائنانس کیپٹل کہتے تھے، اس سے پہلے اس کو مرکنٹائل کیپٹلزم کہتے تھے، پھر یہ انڈسٹریل کیپٹل تھا، اس سے یہ آج جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو کر یہ ایک کارپوریٹ کیپٹلزم بن چکا ہے۔ یعنی دنیا کی جو 1200-1300 بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، یہ پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور اس وقت جو اکانومی ہے وہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ان کارپوریشن کے کنٹرول میں آ گئی ہے، اور جو پیسہ ہے، یہ ریسورسز ہیں، دولت ہے، وہ ساری ان کے کنٹرول میں آ گئی ہے۔ اور اس وقت دنیا کی جو بڑی بڑی گورنمنٹس ہیں یا جو بڑے امیر ملک ہیں، وہ بھی ان کارپوریٹ جو کارپوریشنز ہیں یا جو ٹرانس نیشنل کمپنیز ہیں، جن کو ہم ملٹی نیشنل کمپنیز کہتے ہیں، یہ گورنمنٹ جو ہیں یہ بھی ان کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں۔ گو کہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹر جو ہیں، یہ جو سرمایہ دارانہ ملک ہیں، ویسٹرن کنٹریز، امریکہ اور ویسٹرن یورپین کنٹریز، ان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں یا ان کی جو مین جگہ ہیں وہ تو یہی ہیں، یہیں سے ہو کر ان کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن یہ پوری دنیا میں اپنا سسٹم جو ہے وہ نیٹ ورک بنا چکی ہیں، اور اس وقت تک ان کارپوریٹ کیپٹلسٹ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہے۔ آپ جہاں سرمایہ اٹھا کر چلے جائیں، وہاں جا کر کسی دوسرے ملک میں آپ انفراسٹرکچر بنا لیں، وہاں آپ یہ کوئی چیز پروڈیوس کریں۔ یہ آپ چھوٹا سا فون دیکھیں تو اس کا کوئی ایک پرزہ جو ہے وہ انڈونیشیا میں بن رہا ہے، تو دوسرا جو ہے وہ چائنا میں اس کی چیز تیار ہوتی ہے، تیسری اس کی ویتنام میں، چوتھی اس کی کہیں اور کمپنی، یہ جو ایپل کمپنی ہے یا امریکہ کی ہے، تو اس کی ری سمبلنگ کہیں ہوتی ہے، ایک پرزہ کہیں کریٹ ہوتا ہے اور اس کو جوڑ کر جو ہے وہ بنایا کسی اور جگہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، یہ یعنی جو پروڈکٹیوٹی ہے یہ پھیل گئی ہے، دنیا کے ملکوں کے اندر پھیل گئی ہے، اور جہاں کہیں بھی ان کو خام مال ملتا ہے جس چیز کا، وہیں وہ پرزہ اس سے بنا لیتے ہیں اور دوسرے ملک بھیج کر اور اس کی جو دوسرے پرزے ہیں اس کے ساتھ جوڑ کر اس کو اس طرح بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کارپوریٹ کیپٹلزم کا جو اس وقت غلبہ ہے وہ پوری دنیا پر قائم ہو چکا ہے، اور یہ جو اکانومی ہے یہ بھی ورلڈ اکانومی بن چکی ہے، اور اس کو پوری طریقے سے گلوبلائز کر دیا گیا ہے۔ گو کہ یہ ٹرمپ نے ابھی آ کر کچھ ایسے سٹیپس لیے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈی گلوبلائزیشن کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ گھڑی کی سوئیوں کو پیچھے موڑ سکیں، یا وہ وقت کے پہیے کو آپ پیچھے تو نہیں دھکیل سکتے۔ تو یہ جو چیز آگے بڑھ گئی ہے، نکل گئی ہے، اس کو آپ پیچھے لے جانے میں اگر کامیاب ہو بھی جائیں گے تو اس میں کیاس پیدا ہو جائے گا، وہ کبھی بھی آپ اس کو دوبارہ ریورس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ جن ملکوں نے اس کو گلوبلائز کیا یا گلوبلائزیشن کے عمل میں اکانومی کو گلوبلائز کرنے میں مدد دی، فیسلیٹیٹ کیا، تو اس میں چائنا بھی انٹر ہو گیا، اور اب جو ہے اس کو ریورس کرنے کی تو پاسبلٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کارپوریٹ کیپٹلزم ہے، اس کی جو پاور ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اس کے مفادات کے مطابق ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دنیا کی جو بڑی بڑی گورنمنٹس ہیں، وہ انہی کے مفادات کے لیے اور انہی کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کام کرتی ہیں، اور انہی کی مرضی سے کیپٹلسٹ کنٹریاں جو ہیں وہ پالیسیز بناتی ہیں۔ تو یہ ہے کارپوریٹ کیپٹلزم کہ جس کا جو نیچر ہے وہ پرانے نظام سے بالکل بدل چکا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ جو نیشن سٹیٹس ہیں یہ بھی ڈیمینائز ہو رہی ہیں، اور ان کے اندر جو پرانا سسٹم تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اور ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کی وجہ سے
बड़े पैमाने पर इकोनॉमी में ये जो एआई का, रोबोटाइजेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ है, पहले उससे पहले ऑटोमाइजेशन हुई, कंप्यूटराइजेशन हुई, अब ऑटोमाइजेशन और रोबोटाइजेशन का अमल भी पीछे रह गया है। अब ये जो है वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक बात पहुंच गई है, जहां हर चीज जो है वो मशीनों से काम लिया जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि हर साल जो है वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो जाया करेंगे, क्योंकि उसकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम किया करेगी। और अब ये जो क्वांटम कंप्यूटर का जमाना, कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर जो है वो उसको लॉन्च किया जा रहा है, तो जिसमें एक बंदा बैठकर लाखों लोगों के बराबर काम कर लिया करेगा। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से ये जो एफिशिएंसी है वो इतनी बढ़ गई है कि अब इंसान की जरूरत ही नहीं रही है, बस चंद लोग जो काम कर सकते हैं वो लाखों के बराबर करेंगे। तो इसका ये नतीजा भी निकल गया है कि अब उस तरह की मैन पावर की जरूरत भी नहीं रही है, और अब सुपर जो ह्यूमन बीइंग है वही इसी तरह की सुपर टेक्नोलॉजी को चला सकेंगे। तो आम बंदा तो इस टेक्नोलॉजी पर काम ही नहीं कर पाएगा। इसके लिए फिर नए सिरे से लोगों को ट्रेन करेंगे, नए जो दिमाग होंगे वो सुपर कंप्यूटर पर बैठ के 2-4 घंटे काम करके अपना वो बना लिया करेंगे। बाकी आबादी के लिए चूंकि कोई अगर रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन ना बनाया गया, और ग्लोबल सतह पर अगर इस एआई को कंट्रोल करने के लिए कोई इदारा ना बनाया गया, कोई रूल रेगुलेशन ना बनाया गया, तो ये एक खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए ये जो ग्लोबल पार्टी है, या जो बाबू सिंह का जो नजरिया है, वो इस सारे सिस्टम को, यानी इस कॉर्पोरेट सिस्टम को देखते हुए इसके रिप्लेसमेंट की बात करते हैं कि इसको अब सोशलिज्म के जरिए रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। सोशलिज्म एक पुराना मॉडल हो गया है, जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को रिप्लेस करने के लिए मार्क्स ने एक मॉडल दिया था। तो वो तो अब सरमायादाराना मॉडल तो वो बहुत पीछे रह गया है, और सरमायादारी ट्रांसफॉर्म होकर बहुत आगे निकल गई है। तो अब इसको अब रिप्लेस करने के लिए बाबू सिंह और लोगों ने जो नया फलसफा दिया है, वो है नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल मॉडल। और उस ग्लोबल मॉडल का ये जो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म का ये जो मुतबादल है, अल्टरनेटिव है, वो उसी को करार दिया गया है। चूंकि वो इससे ज्यादा एडवांस सिस्टम को ही आप किसी पुराने सिस्टम को आप तब रिप्लेस कर सकेंगे कि आपके पास उससे ज्यादा एडवांस फॉर्म में कोई सिस्टम या मॉडल हो, तभी आप उसको पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब ये जो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म है, इसको सोशलिज्म से या सोशलिस्ट मॉडल से या मार्क्सिस्ट मॉडल से इसलिए रिप्लेस नहीं किया जा सकता कि वो मॉडल जो है वो सरमायादाराना निज़ाम जो है जब इंडस्ट्रियल दौर में था, तो उस जमाने में उसको मार्क्स ने उसका तजिया पेश किया था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म पर। वो भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को सामने रखते हुए उसने अपना मॉडल पेश किया था। तो अब तो मैंने कहा कि इसकी नेचर ग्लोबल हो चुकी है, इसका जो सिस्टम है वो पूरे तरीके से बदल चुका है, ये पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी पर आ गया है। और इंसान जो है, मार्क्स कहता था कि प्रोलिटेरिएट की आबादी बढ़ती जाएगी, और फिर ये इनका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो बढ़ेगी, तो ये इनकलाब बर्पा करेंगे और उसको कैपिटलिज्म को रिप्लेस करके सोशलिज्म लाएंगे। तो अब तो प्रोलिटेरिएट को तो टेक्नोलॉजी और मशीन ने बिल्कुल ही रिप्लेस कर दिया है, तो उसका तो वो रेलिवेंट ही नहीं रहा है, वो तो आउटडेटेड हो चुका है मार्क्स की ये बातें। जी जी, इसमें एक और, इस मॉडल में एक और थीम जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ज़राए पैदावार पे स्टेट और समाज का कंट्रोल जो कि मुश्तरका कर दिया जाए। तो या कैसे समझते हैं, कैसे मुमकिन है? क्योंकि पैदावार के ज़्यादातर ज़राए वो तो हुकूमत एक, फिर एक डेमोक्रेसी को भी थोड़ा-सा तनकीद का निशाना बनाया है। तो जिन मुल्कों में तो वो है ही नहीं, तो वहाँ पे किस तरह इस मॉडल की चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट हो सकेंगी? जी हाँ, ये जो असल में ये जो नेचर मैन का फ्रेंडली जो फलसफा है, ये असल में जिस तरह हमने पहले भी थोड़ी सी इस पर बात की थी कि बाबू सिंह जी ने ये जो फलसफा बयान किया है, ये उनकी तकरीबन 50 साल जो है वो रिसर्च वर्क के बेस पर है। और उन्होंने इस फलसफे को कोई हतमी यानी आखिरी हरफ आखिर नहीं कहा है कि भाई ये 100% जो है वो
میں نے سچائی لکھ دی ہے، اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے، یہ کوئی ایسی ہولی بک میں نے بنا دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ایک ماڈل کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں، اس میں جتنی کوتاہیاں ہوں گی، جتنی اس میں کمیاں ہوں گی، جتنی اس میں خرابیاں ہوں گی، ہم وقت کے ساتھ ساتھ دور کرتے جائیں گے، اور ویسے بھی کسی بھی نظریے اور کسی بھی ماڈل کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کی خوبیاں اور خامیاں تب ظاہر ہوتی ہیں۔ تو بابو سنگھ جی نے یہ بالکل واضح طور پر اس میں دیا ہوا ہے کہ جب بھی اس کے اندر سے کوئی خرابیوں کی نشاندہی ہوگی یا خرابیاں ظاہر ہوں گی تو ہم ان کو دور کرتے جائیں گے، اور ہم اپنے ماڈل کو بدلتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس کو ٹرانسفارم کرتے جائیں گے۔ تو یہ جو جوائنٹ آنرشپ اور جوائنٹ مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بابو سنگھ جی کے اسی فلسفے کی بنیاد پر ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسانی سماج یا انسان کا جو سماج ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ نہ مارکیٹ ہے نہ اسٹیٹ ہے، چونکہ اسٹیٹ تو کل پیدا ہوئی ہے، یہ تو اس سے پہلے تو اسٹیٹ نے ڈفرینٹ روپ دھارے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ انسان کی جو اتھارٹی ہے یہ تو ایک ہوموسیپین کے زمانے سے بالکل ایک کنبوں کی شکل میں شروع ہوئی، پھر یہ ایک ٹرائب کی شکل میں شروع ہوئی، پھر یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹرائبل اتھارٹی بدل کر پھر یہ فیوڈل اتھارٹی بنی، فیوڈل اتھارٹی پھر کیپٹلسٹ اسٹیٹ کی شکل میں سامنے آئی۔ تو یہ اس کو انسانی سماج کو بڑا ڈیپلی سمجھنے کے بعد یہ فلسفی پیش کی گئی ہے کہ اصل میں یہ جو انسان کا سماج ہے یا جو انسان خود ہے، یہ ٹو فولڈڈ ہے، اس کی ایک جو لیونگ ہے وہ سوشل ہے، اور اس کا اپنا جو جینا ہے یعنی انڈیویجول بیس بھی اس کا اپنا لائف ہے۔ یعنی میں اگر کھانا کھاؤں گا تو پھر میری بھوک مٹے گی، میں کھانا کھاؤں تو آپ کی جو بھوک ہے وہ نہیں مٹ سکتی ہے، آپ کو الگ کھانا کھانا پڑے گا، میرا الگ کھانا ہوگا، میری پیاس تب بجھے گی جب میں پانی پیوں گا، اور آپ کی پیاس تب بجھے گی جب آپ پانی پیئیں گے۔ تو یہ ہمارا انڈیویجول وجود ہے جس کی اپنی انڈیویجول جو ہے وہ ضروریات بھی ہیں۔ تو اس انڈیویجول ضروریات کو بھی سامنے رکھا جائے، اور جو سوشل نیڈز ہیں، جو انسان کا لیونگ ہے، جو سماجی ہے، یہ سوشل ہے، اس کو بھی سامنے رکھ کر انسان کو ایسا نظام دیا جائے جو انسان کے ان دونوں پہلوؤں کو ایڈریس کرے، سماجی پہلو کو بھی ایڈریس کرے اور اس کے انڈیویجول پہلو کو بھی ایڈریس کرے۔ اگر آپ مارکس کی فلسفی کو دیکھیں تو وہ انسان کے انفرادی وجود کی نفی کرتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ کیپٹلسٹوں کو دیکھیں گے، ایڈم اسمتھ وغیرہ کو، تو وہ صرف انسان کی انڈیویجول یعنی انفرادی پہلو کو ہی سامنے رکھ کر سرمایہ دارانہ نظام کی وہ وکالت کرتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام انسان کی جو سیلفش نیچر ہے، یعنی وہ یہ فرض کرتے ہیں کہ انسان سیلفش ہے، یہ صرف اپنے فائدے کے علاوہ یہ کام ہی نہیں کرتا ہے، یہ ایڈم اسمتھ وغیرہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے لیے سرمایہ دارانہ نظام اس کی سیلفش نیچر کے عین مطابق ہے، جہاں یہ بے پناہ دولت بنا سکتا ہے، یہ لوٹ مار کرتا ہے، یہ دوسرے کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام اس کی سیلفش نیچر کو ایڈریس کرتا ہے اور اس کو سیٹسفائڈ کرتا ہے، چونکہ یہ بے پناہ دولت اکٹھی کرنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف مارکس یہ کہتا ہے کہ انسان کا وجود جو ہے وہ سماجی ہے، اس کا جو سیلفش نیچر ہے یہ سماج نے بنائی ہے، یہ جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور اس کی آنرشپ ہے، اس نے اس کو سیلفش بنایا ہے، اور یہ لالچی وغیرہ جو ہے یہ اس کو انسانی سماج بناتا ہے، لہذا اس کا وجود ہی سماجی کر دیا جائے تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ انسان جو ہے وہ مل جل کر رہنے کا عادی ہے، سماج کے اندر زندہ رہتا ہے۔ تو اس کے اسی پہلو کو سامنے رکھ کر ایسا نظام یا ایسا اکنامک اور پولیٹیکل اور سوشل سسٹم دیا جائے جو اس کی اجتماعی نیچر کے یا اجتماعی پہلو کو سامنے رکھ کر انسان کو وہ نظام ایڈریس کرے، اس کے اجتماعی پہلو کو ایڈریس کرے۔ تو بابو سنگھ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نظام ہے، جو ایک نظام یعنی کیپٹلزم، یہ صرف انسان کے انفرادی پہلو کو پروموٹ کرتا ہے، اور سوشلزم یا مارکسزم جو ہے یہ صرف اجتماعی پہلو کو یعنی سوشل پہلو کو جو ہے وہ زیادہ پروموٹ کرتا ہے، اور یہ دونوں جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہیں، اور ون سائیڈڈ ہونے کی وجہ سے یہ سماج کے اندر خرابیاں پیدا کرتے ہیں، اور انسانوں کے بیچ میں جو فرق ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مارکس نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ جو پروڈکٹیو فورسز ہیں یعنی جو پیداواری قوتیں ہیں، ان کو اگر ہم یہ سوشل ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پیداواری رشتوں کو بھی سوشل کر دیں، یعنی آنرشپ کو بھی، جو پرائیویٹ آنرشپ ہے اس کو بھی ہم سوشل کر دیں گے،
تو انسان کے یہ جو انسانی سماج کے اندر جو سوشل کلاسز ہیں، یعنی جو طبقات پیدا ہو گئے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسانی سماج کے اندر ایکویلٹی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ کام کیا گیا، نجی ملکیت کا خاتمہ کر کے پیداواری قوتوں کی طرح پیداواری رشتوں کو سوشل کیا گیا، تو چونکہ یہ جو طبقات ہیں یہ تو ورک بیس ہیں، یہ تو ڈویژن آف ورک ہے۔ تو جب تک آپ لوگوں کے پیشے نہیں ختم کریں گے، ڈویژن آف ورک نہیں ختم کریں گے، اس وقت تک تو لوگوں کے اندر طبقات تو ختم نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے پراپرٹی کے لاز تو بدلے سوویت یونین میں اور سوشلسٹ ملکوں میں، اور ان کو سوشل کر دیا، یعنی نجی ملکیت کا خاتمہ کر دیا اور تمام پیداوار رشتوں کو سوشل کر دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ مزدور تو مزدور ہی رہا۔ وہ ایک نیا حاکم طبقہ پیدا ہو گیا جو سرمایہ دار تو نہیں تھا، یعنی وہ جو کوئی اکنامی کی لیڈ تو نہیں تھے، وہ کے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے پیسہ جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا گھروں میں۔ پھر بعد میں پوٹن جیسے لوگ جو ہے وہ نکل کے سامنے آئے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کی جو کرپشن ہے وہ بھی سامنے آئی اس نظام میں۔ اس نظام میں انسان کی سستی، قائلی اور بے شمار ایسی چیزیں سامنے آئیں جس سے اس سماج کی جو سٹیگننسی ہے وہ بالکل سماج سٹیگننٹ ہو گیا، اور گورباچوف نے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کی پرسٹائکا اور گلاسناس کے ذریعے۔ تو وہ اندر سے اتنا کھوکھلا اور بوگس ہو چکا تھا کہ وہ سسٹم جو ہے وہ دھڑام سے زمین پہ گر گیا۔ تو اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے نظام جو انسانی خواہشات کے برعکس یا انسانی نیچر کے خلاف بنائے جائیں، وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتے ہیں۔ وہ جبر سے ہی قائم کیا گیا تھا اور جبر سے ہی اس کو چلایا گیا تھا۔ تو جبر سے، طاقت سے، پاور سے، مینیپولیشن سے جو بھی نظام آپ چلائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو نیچر کے خلاف یعنی آپ نیچر کو جو ڈیمیج کرتے ہیں، نیچر کے اندر جو خرابیاں پیدا کی گئی، اس کا بھی بہت بڑا ڈیمیج یہ ہوا کہ آج گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج نے پوری دنیا کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ تو اس فلسفے میں، نیچر مین فرینڈلی فلسفے میں، دو چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو انسان اور دوسری طرف جو ہے وہ نیچر کو، کہ دونوں کی ٹیک کیئر کر کے انسانی سماج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سرمایہ داری نے ڈی ہیومنائزیشن اور ان ایکوالٹی پیدا کی۔ ڈی ہیومنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کی اپنی جو قدر ہے یا انسان کی جو اپنی ویلیو ہے اس کو بالکل اس سے گرا دیا گیا، اور انسان کو سرمایہ کی کٹ پتلی بنا دیا گیا، اور اس سرمایہ نے انسان کو اس انداز سے کنٹرول کر لیا ہے کہ انسان کی اپنی ویلیو بالکل ختم ہو چکی ہے، اور اس کو ایک کٹ پتلی کے طور پر سرمایہ کا غلام بنا دیا گیا ہے، اور وہ کسی صورت بھی انسانی نیچر کو اپنے طریقے سے مینٹین نہیں رکھ سکا ہے، اور اس کو بہت برے طریقے سے کچل دیا گیا ہے۔ تو انسانی سماج کے اندر یہ جو ڈی ہیومنائزیشن ہے، اس کو سرمایہ داری اور سوشلزم نے ختم نہیں کیا ہے بلکہ اس کو مزید بڑھایا ہے۔ جس طرح نیچر کو دونوں نے ڈیمیج کیا ہے اور پولوشن کریٹ کی، اور بڑے پیمانے پر یہ جو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کے ایشوز پیدا ہوئے، اسی طرح ڈی ہیومنائزیشن بھی بہت بڑے پیمانے پر ہوگی۔ ان ایکوالٹی تو ڈیفینیٹلی وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف بل گیٹ ہے، یا پاکستان ہندوستان کی آپ مثال لیں گے تو نواز شریف زرداری ہیں، امبانی اڈانی ہیں، تو جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف سماج میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ تو پاکستان کی طرح بھی آپ دیکھیں، یہ 2 ویک پہلے جو ورلڈ بینک کی وہ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ 44% لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن ہو گئے ہیں، اور ہر سال 1.5 کروڑ بندہ پاکستان میں بلو پاورٹی لائن جا رہا ہے۔ تو اس ان ایکوالٹی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ان لمیٹڈ ان ایکوالٹی پیدا ہو چکی ہے۔ دونوں تو ساری جو ہے وہ چند لوگوں نے پکڑ کر اپنے بینکوں میں جمع کر لی ہے۔ ظاہر ہے کھانے کے لیے آپ کو بھی 2 روٹیاں چاہیے، ضرورت تو آپ کی 2 روٹی ہے، تو آپ وہ ساری دولت جو ہے وہ بینک پہ جمع کر لیتے ہیں، اس کے انبار لگا لیتے ہیں دولت کے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ آپ دوسرے سماج کے دوسرے ممبر کے حصے کی دولت بھی آپ نے سمیٹ لی ہے۔ تو غریبی اور انیکوالٹی وہیں پیدا ہوگی جہاں کوئی امیر ہوگا تو کوئی غریب بھی ہوگا۔ تو امیری نے غریبی پیدا کی ہے، اور امیری کو ختم کرنے کا وہ طریقہ نہیں ہے کہ سب کوئی کنگال کر دیا جائے، یعنی سب سے دولت چھین کر، جس طرح مارکس نے تجویز کی تھی کہ سب سے دولت چھین لی جائے، اور وہ ہم نے کر کے دیکھا، سب لوگوں سے دولت چھین کر، یعنی دولت کے ذرائع چھین کر، مینز آف پروڈکشن چھین کر انہوں نے اسٹیٹ کو دے دی ہے۔ تو لوگ جو ہیں
وہ اسٹیٹ سے مزدوری لینے لگے، وہ ویج جو پہلے سرمایہ دار دیتے تھے مزدور کو، اب وہ اسٹیٹ دینے لگی، تو وہ رہے تو اجرتی مزدوری، ان کی اجرتی مزدوری میں تو کوئی فرق نہ آیا۔ تو بابو سنگھ کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی مانویت کو، انسان کی انسانیت کو آپ اگر بحال رکھنا چاہتے ہیں، اس کی مانویت کو اگر آپ واقعی انسانی سطح پر رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو دوسرے کا نوکر کیوں بنایا جائے، اس کو کسی کمپنی کا نوکر کیوں بنایا جائے، اس کو ویج کیوں دی جائے؟ یہ جو محنت کرتا ہے اس محنت کا اس کو شیئر ہولڈر بنایا جائے، یعنی سماج کے اندر جتنی دولت پیدا ہوتی ہے، جو دولت پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنا شیئر ہولڈر لے، اس کا یعنی پیداوار میں سے ان کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی جائے جو دولت پیدا کرتے ہیں، اور ایک حصہ اسٹیٹ کو دیا جائے، چونکہ اسٹیٹ کے کچھ ایسے سروسز کے ڈپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں، مثلا پولیس ہے، فوج ہے، ہیلتھ سیکٹر ہے، سکولز ہیں، اس طرح کے بے شمار جو ہیلتھ یعنی جو سروسز سیکٹرز ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک حصہ جو ہے اسٹیٹ کا بھی رکھا جائے، اس کا بھی شیئر ہولڈنگ دی جائے اس کو بھی۔ تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ دولت جو ہے وہ ساری اسٹیٹ کے خزانے میں جانے سے جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے جو اسٹیٹ کو آپریٹ کرتا ہے وہ بھی دولت کا مالک بن جاتا ہے، اور اپنی مرضی سے دولت کو وہ استعمال کر کے وہ کرپشن کرتے ہیں، اسی دولت میں سے وہ کرپشن کر کر کے وہ کھرب پتی بن جاتے ہیں، اور وہ جو حکمران آپریٹو کلاس ہوتی ہے جو اسٹیٹ کا انتظام چلاتی ہے، وہ ایک لٹیرا طبقہ بن جاتا ہے، وہ اسٹیٹ کا خزانہ لوٹنے کے لیے ڈاکو بن کر وہ الیکشن جیتتے ہیں، اور کروڑوں روپیہ خرچ کر کے وہ الیکشن جیتتے ہیں، منورنگ کرتے ہیں، کاسٹ، قبیلہ، برادری، مذہب، دھرم، نسل، ذات، ہر چیز کو استعمال کر کے، پیسے کو استعمال کر کے، ہر طرح کے تعصب کو استعمال کر کے وہ پارلیمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس پاور کو مس یوز کر کے وہاں وہ نہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ سپریس کرتے ہیں، بلکہ وہ دولت بھی لوٹتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے بابو سنگھ جی کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یعنی دولت یعنی اکنامک ایلیٹ جو ہیں اور پولیٹیکل ایلیٹ جب ایک ہی گروہ کو آپ بنا دیتے ہیں تو وہ لوٹ مار بھی وہی کرتے ہیں اور اسٹیٹ کا انتظام بھی وہی چلاتے ہیں۔ دیکھ لیں نہ وہ بہتر طریقے سے اسٹیٹ کا انتظامی امور چلا رہے ہیں، یعنی نہ تو وہ بہتر طریقے سے ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، ان کا فوکس دولت بنانا اور اپنے جو دولت میں اضافہ کرنا ہو جاتا ہے، اور وہ جو پولیٹیکل ایلیٹ بن کے پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں، منسٹر بنتے ہیں، وہ اکنامک ایلیٹ بننے کے لیے سارے ذرائع، ساری پاور اور سارے حربے استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عوام کی دولت لوٹ کر وہ بینکوں میں جمع کر دیتے ہیں، اور وہ خود ایک بہت بڑے جو ہے وہ سپر رچ بن کے لوگوں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دولت جو ہے وہ آپریٹو یعنی جو انتظامی امور چلانے والی کلاس ہے اس کو نہ دی جائے، بلکہ جو دولت پیدا کرتے ہیں، جہاں ذرائع پیداوار ہوں گے، ان کو چلانے والوں کے حساب سے ہی ان کے اندر ان کو سب کو شیئر ہولڈنگ دی جائے اور ایک حصہ اسٹیٹ کو دیا جائے۔ اسی طرح جو انتظامی امور چلائیں گے لوگ ہیں، اس کے لیے بھی یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہ بھی لمیٹڈ ڈیموکریسی ہے، یعنی محدود ڈیموکریسی ہے۔ اس کا طریقہ کار بابو سنگھ جی یہ دے رہے ہیں کہ ہم دوہرا سسٹم قائم کریں، جس طرح پاکستان میں ہزاروں کانسٹیچوئنسیز ہیں کہ ایک کانسٹیچوئنسی سے امیدوار الیکشن لڑتے رہتے ہیں، اس کانسٹیچوئنسی میں اگر 1 لاکھ بندہ ہے یا 80,000 ووٹر ہیں، تو وہ جو 80,000 بندہ ہے یا 1 لاکھ جو ووٹر ہیں، جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں، وہ ایک پیپلز پارلیمنٹ ہو اس علاقے کی، اس پیپلز پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک نمائندہ کس بنیاد پر؟ ایکسپرٹیز کی بنیاد پر۔ اگر وہ فائنینس کا ایکسپرٹ ہے تو وہ فائنینس کے لیے، اگر وہ ایگریکلچر کا ایکسپرٹ ہے تو ایگریکلچر کے لیے، اسپیس کا ایکسپرٹ ہے تو اسپیس کے لیے، سائنس کا ایکسپرٹ ہے تو سائنس کے لیے، ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ ہے تو ٹیکنالوجی کے لیے، لا میں ایکسپرٹ ہے تو لا کے لیے وہ باقاعدہ وہاں درخواستیں دے، اور پھر پیپلز پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے دو چار جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کو اپروو کرے، اس کے بعد پھر وہ جہاں وہ اس پیپلز پارلیمنٹ سے جو جیت جائے وہ ریپریزنٹیٹو پارلیمنٹ میں جائے، جس طرح ملکوں کی یا صوبوں کی یا علاقوں کی پارلیمنٹس ہوتی ہیں۔ تو اس سسٹم کو بابو سنگھ جی نے نیچے تک گاؤں کی پارلیمنٹ سے لے کے ملک کی پارلیمنٹ تک یہی سسٹم دیا ہے کہ ہم گاؤں کی سطح پر ایک پیپلز پارلیمنٹ بنائیں
بنائیں گے جو سارے گاؤں کے ووٹر ہوں گے وہ پیپلز پارلیمنٹ ہوں گے, آٹومیٹیکلی جو رجسٹر ووٹر ہیں وہ سارے پیپلز پارلیمنٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے, اور وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو گاؤں کی پارلیمنٹ میں بنائیں گے, وارڈ کی پارلیمنٹ میں, پھر تحصیل تک, ڈسٹرکٹ تک, علاقے تک, صوبے تک, پھر ملک تک. تو یہ ایک ایسا سسٹم قائم ہو جائے گا کہ جس میں پاور جو ہے وہ عوام کے پاس ہی ہوگی. پیپلز پارلیمنٹ کے پاس یہ پاور ہوگی کہ اگر ان کا ریپریزنٹیٹیو پارلیمنٹ جو ہے, ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کر اگر کوئی بڑے منصوبے یا بہت بڑے پیمانے پر اپنے اس شعبے میں یا اپنی منسٹری میں وہ کوئی پروگرس نہیں کر سکا ہے تو اس کو واپس بلا لیں گے, اس کی جگہ پھر وہ نیا بندہ بھیج سکتے ہیں. تو یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہوگا, اس باقاعدہ ممبر پارلیمنٹ کو تنخواہ دی جائے گی اور وہ کسی شعبے سے متعلق ہوگا, یعنی جس طرح میں نے کہا کہ وہ اپنے شعبے کا ایکسپرٹ ہوگا, وہاں جا کر صرف ٹیکس کرنے کے لیے ریپریزنٹیٹیو پارلیمنٹ میں, نمائندہ پارلیمنٹ میں نہیں جائے گا, بلکہ وہ باقاعدہ اس کو اپنی ایکسپرٹیز کی بنیاد پر, اس طرح پورے ملک میں تعلیمی نظام سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کر دیا جائے, اور بچوں کو 6 گریڈ سے یا 5 گریڈ سے آگے ایک اسپیشل تعلیم دی جائے, جو جس شعبے میں جانا چاہتا ہے پورے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو ہر بندے کے لیے عام کر دیا جائے, اور پھر اس پوری سوسائٹی کو کریٹو سوسائٹی میں بدل دیا جائے. جی جی بہت شکریہ, آپ نے کافی چیزیں واضح کر دی ہیں. یہ بھی واضح ہے کہ یہ نہ صرف گورنمنٹل اسٹرکچر پورے کے پورے نظام بلکہ گلوبل وارمنگ اور جو انوائرمنٹل ہیزارڈس ہیں ان کو بھی یہ نظام جو ہے ٹیکل کرتا ہے. تو اس میں ہم مزید باریکیوں میں مزید سوالوں میں جائیں گے اور سننے والوں کو بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنا سوالات اس ماڈل کے حوالے سے بھیجیں. آج کے تجزیے کے لیے بہت شکریہ. بہت شکریہ.